موضوع الدرس في بيان حرمة المكان وحرمة الزمان سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بھی نفع ہو اور تمہارے لیے بھی رزق کا ذریعہ ہو. وللسیارۃ جمع سیارا یعنی مسافر. قال اکرمۃ من کان یحضر بحضرۃ البحر والسفر، جو سمندر میں ہیں یا سفر میں ہیں ان کے لیے حلال ہے. وقال غيره الترضي منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه ما بات فيه واصطيد منه وملحا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ تر ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تازہ شکار کر کے وہ سمندر سے نکالے، اور طعام اس کے لیے طعام کہتے ہیں اس کو جو خود بخود مر جائے بغیر شکار کے، یا اس کے لیے کسی اور نے شکار کیا ہو، شکار کر کے اس کو نمک لگا کے محفوظ رکھا ہو. وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر، اور یہ چیزیں جو ہے زاد سفر ہوتی ہیں اور جو لوگ دریا سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمت پہنچ جاتی ہے. وقد روى نحوه عن ابن عباس ومجاهد وسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل میتته بهذه الآیة الکریمہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور نے یعنی سمندر یا دریا میں جو چیز مر جائے اس کی حلت کے بھی قائل ہیں کہ وہ حلال ہے. اسی آیت سے استدلال پکڑتے ہیں. وبما رواه الامام مالک بن انس ان ابن وهب وابن کیسان عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا قبل الساحل فأمر علیہم ابا عبیدۃ بن الجراح وهم 300 وانا فیہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر امیر جو ہے حضرت ابا عبیدۃ بن الجراح کو بنایا، اور وہ تقریباً 300 آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا. قال فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. ابھی ہم راستے میں تھے، کچھ راستہ طے کیا، ہمارا جو زاد راہ تھا سامان کھانے پینے کا وہ ختم ہو گیا.
فامر ابو عبیدہ بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله وكان مذوذي تمر. حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب جمع کرو جو کچھ، تو کچھ کھجوریں جمع ہوئیں. قال وقال يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا. تو حضرت ابو عبیدہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کھجوریں ہر مسافر ہر سپاہی کو دیتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی. فلم يكن يصيبنا الا تمرة. ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ روزانہ ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملتی تھی. فقال فقد وجدنا فقدها من حين فنيت. کہتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ایک کھجور کیا کرے گی یا ایک کھجور کیا فائدہ دے گی. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک کھجور کا پتہ بھی اس دن چلا تھا جس دن وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی. پھر احساس ہوا کہ ہاں ایک کھجور بھی فائدہ دیتی ہے. فرماتے ہیں وقال وقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا الى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأقل من ذلك الجيش 18 ليلة. کہتے ہیں کہ پھر ہم دریا کے پاس آئے. جب دریا کے قریب پہنچے تو وہاں ہم نے بہت بڑی مچھلی دیکھی، اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ سارا لشکر جو تھا 300 آدمی کا وہ تقریباً 18 دن راتیں کھاتے رہے. ثم امر ابو عبیدہ بذراعین من ازلائی فنصبا ثم امر بالراحلۃ فرحلت ومرت تحتها فلم تصبها. تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے حکم دیا کہ اس کی دونوں جو ہڈیاں ہیں ان کو کھڑا کرو. تو ان کو جب کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے سوار گزرا تو سوار گزر گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا. اتنی لمبی مچھلی تھی یعنی وہ. ثم امر براحلۃ فرحلت ومرت تحتها فلم تصبها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. فلہ طرق عن جابر، اور حضرت جابر کے راستے سے اور بھی اس کے طرق ہیں. وفي صحیح مسلم من روایت ابن الزبیر عن جابر فاذا على ساحل البحر مثل الكسيب الزخم. کہ ہم جب دریا کے کنارے پہ آئے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ٹیلا پڑا ہو. فأتيناه فإذا بدابة يقال لها الأنبر. کہ اب جب وہاں ہم پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک جانور ہے جس کو امبر کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں مچھلی ہے اس کا نام امبر ہے. یہ جو آج کل بازاروں میں عطر امبر ملتا ہے یہ بھی اسی مچھلی کے اندر سے نکلتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، مشک نافہ جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال وہ مشک ہے اور یہ امبر ہے. یہ امبر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یہ اتنی بڑی مچھلی جو ہے یہ قے کرتی ہے، تو وہ قے پانی پہ تیرتے 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 جب کناروں کے قریب آتی ہے تو جاننے والے پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو وہی امبر بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ کالا کالا ابو عبیدہ میتا ثم قالا لا نحن رسول اللہ وقد اضطررتم فقلوا. کہتے ہیں کہ پہلے تو ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ تو مردہ ہے، یہ تو مری پڑی ہے. پھر ہم کہنے لگے کہ بھی ہمیں بھی تو اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے بھیجا ہے، لشکر کے لیے جہاد کے لیے بھیجا ہے، اور ہم حالت اضطرار میں ہیں کہ کھانے کی ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے، تو ہم بھوکے مر جائیں گے، لہذا کھاؤ. قال فاقمنا عليه شهرا ونحن 300 تاسمنا. ہم تقریباً 300 آدمی تھے اور اسی جگہ ہمارا 1 مہینے قیام رہا اور ہم کھاتے رہے. تو اس اتنا ہم نے کھایا کہ ہم تو موٹے ہو گئے ماشاءاللہ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنَيْهِ بِالْقَلَالِ الدُّهْنِ. اور دیکھا ہے کہ اس کی آنکھوں کی جو جگہ ہے نا اس سے جو تیل نکالا گیا تو بٹکے بھر گئے. وَيَقْتَطِعُ مِنْهُ الْقَدْرَ كَالصَّوْرِ. اور اس سے ہم کاٹتے تھے جیسے اونٹ کا گوشت کاٹا جا رہا ہو. قال وقد اخذ منا ابو بكر 13 رجلا فاقعدهم في وقب عينيه.
تو حضرت ابو عبیدہ نے 13 آدمیوں کو، اس کی آنکھوں کا جو حلقہ تھا اسے 13 آدمی بیٹھ گئے، اتنا بڑا تھا انہیں. وَأَخَذَ ذِلَانٍ مِّن نَزْلَائِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْزَبُ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِن تَحْتِهِ فَتَزَوَّدْنَا مِن لَحْمِهِ وَالشَّائِكٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ هَلْ مَعَكُم مِّن لَحْمِهِ شَيْءٌ تُطْعِمُونَ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ رَسُولٍ فَأَكَلَهُ. جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو ہم نے حضور پاک کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ایک اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا، اگر اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی بھیجو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی خدمت میں بھی بھیجا اور آپ نے بھی کھایا. وفی بعض روایات مسلم انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجدوا هذه السمکۃ، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب وہ مچھلی ملی تھی تو اس جماعت میں خود حضور بھی موجود تھے. فقال بعض میں اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے. وقال بعض بل هي قضية واحدة ولكن كانوا اولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع ابي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع ابي عبيدة. اب اس میں اختلاف ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس سفر میں حضور پاک بھی ساتھ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں حضور پاک نہیں تھے. تو اب مفسر فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک پہلے سفر میں ساتھ تھے، پھر آپ نے ابی عبیدہ کی قیادت میں 300 کا سریہ بھیج دیا. تو دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، یعنی پہلے حضور پاک ساتھ چلے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ابی عبیدہ کو امیر بنا کے بھیج دیا. تو انہوں نے ان دو حدیثوں کو اس طرح یعنی جمع کیا ہے. وقال مالک صفوان بن سلیم بن سعید بن سلمة بن آل ابن الازرق ان المغیرة بن ابی بردة وهو من بنی عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول صار رسول الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اگر ہم پانی ساتھ تھوڑا سا رکھتے ہیں لیکن اس پانی سے اگر ہم وضو کریں گے تو پھر پیاسے رہ جائیں گے. اَفَنَتَوَضَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کے اندر اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ بھی حلال ہے. وقد روى هذا الحديث الامامان الشافعي واحمد بن حنبل واهل السنن اربعه. ان احادیث کو امام شافعی نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم نے اور سنن اربعہ والوں نے بھی نقل کیا ہے. وصححه البخاری والترمذی وابن خزیمہ وابن حبان وغیرہم. وقد روى عن جماعت من الصحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اس کو روایت کو نقل فرمایا ہے. اصل میں یہ کوئی ایسا بنا ہوا ہے، اللہ کے بندے نے ایک ایسا بنایا ہے کہ جہاں سے پکڑو لو آئے ہاتھ کاٹتا ہے. اور بیچ پہ رکھ رہے ہیں ہم تو بیچ میں رکھ رہے ہیں. کیسے نہیں گرے گا؟ سوالی پیدریوں تک نہیں گرے گا. گرے گا میرا سب کو پکڑ کے میں بیٹھوں گا. پتہ نہیں کس نے اپنا عقل لڑایا ہے، اللہ ہدایت دے. وقد علماء احمد ابو داود والترمذي وابن ماجه من طرق حماد بن سلمة حدثنا ابو المحزم هو يزيد بن سفيان سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله في حج او عمرة فاستقبلنا رجل جواد کہ ہم حضور کے ساتھ آ رہے تھے، حج اور عمرے کا سفر تھا کہ راستے میں یہ جو بکری ہے نا ٹڈی، تو اس کا بڑا بڑا لشکر آ گئے. فجعلنا نضربهن بأصينا وسياتنا، ہم لکڑی سے بھی اور اپنے وہ جو گھوڑوں کو ہانکنے کے لیے ہنٹر ہے اس سے بھی اس کو مار رہے تھے. فقتلهن ونقتلهن، مارتے تو مر جاتی،
فسقط في ايدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون کہ ہم نے تو حالت احرام میں اس کا شکار کر لیا. فسألنا رسول قال لا بأس بصيد البحر، انہوں نے کہا اس کے شکار سے منع نہیں کیا گیا ہے، گویا کہ یہ بھی دریا کا شکار ہے. لیکن اس میں ابو محزم جو ہے راوی وہ ضعیف ہیں. وقال الماجد حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا حاجر القاسم قال حدثنا زياد عبد الله عن علاسة عن موسى بن محمد ابن ابراهيم عن نبيه عن جابر بن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الجراد وقال الله اهلك كبار وقت صغاره وافسد بيته وقت دابره وخذ بافواهه انواع الشعب ذاكرا انك سميع الدعاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی کے لیے بھی دعا مانگتے تھے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا، اس لیے حضور دعا مانگتے تھے اللہم اہلک کبارہ کہ اس کے جو بڑے ہیں اس کو ہلاک کر دے، وقتل صغارہ اور جو چھوٹے ہیں ان کو بھی قتل کر دے، وافسد بیضہ اس کے انڈے جو ہیں ان کو بھی خراب کر دے، واقت دابرہ اس کا پورا لشکر جو ہے اس کو ختم فرما دے، وخذ بافواہہ ان کے منہ کو بند کر دے، انمائشنا وارزاقنا یہ ہمارے فصل کھا جاتے ہیں، ہمارے رزق کھا جاتے ہیں، انک سمیع الدعاء. وقال خادیہ کیف تدعو علی جند من اجناد اللہ بقطع دابرہ فقال ان الجراد نصرة الحوت فی البحر. وقال هاشم قاضی حدثنی من رأى الحوت ینصرہ. تو انہوں نے کہا عرض کیا حضرت خالد نے کہ حضور آپ کی ایک اللہ کا لشکر ہے، آپ اس کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں. اور میں نہیں، یہ بھی اصل میں جو ہے مکڑی یہ بھی مچھلی ہے دریا کی، گویا کہ یہ بھی ایک مچھلی کی قسم ہے یا اس کی اصل جو ہے وہ مچھلی ہے. وقد الشافعی سیدنا عطاء ابن عباس انکر حرام سید الحرم. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر مکڑی بھی ہو حرم میں شکار نہ کیا کرو. وقد احتج بآيات کے منظام الفقهاء الى انه توقد باب البحر ولم يستثن ذلك شيئا. لیکن بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ نہیں، دریائی جانور جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی گویا کہ دریائی جانور ہے، ان کا شکار کرنا حلال ہے. قد تقدم عن صدیق انه طعام ہو کلما فی جو کچھ جو دریا میں سب طعام ہے. وقت استثناء بعضهم الضفادع، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو بینڈک ہے نا وہ تو حرام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ بھی حلال ہے. لما رواه الامام احمد و ابو داود النسائی من روایت ابی ذئب عن سعید بن خالد عن سعید المسیب النبی عبد الرحمن عثمان التیمی انس بن حان قتل الضفدع. حضور نے فرمایا کہ وہ مینڈک جو ہے اس کو نہ مارا کرو. اور النسائی عبداللہ بن قال لها رسول قتل الضفدع وقال نقیقها تسبیح. اب فرمایا مینڈک جو ہے نا یہ جب آواز نکالتا ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہ مارا کرو. فقال ایوب بن سعید البحری السمک. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، دریا یا سمندر کا شکار صرف مچھلی حلال ہے. ولا یوکل الضفدع یہ مینڈک سینڈر کیکڑے شکڑے حلال نہیں ہیں. مختلف ما سواه کہ یوکل سائر ذلك وکیل لا یوکل وکیل ما کشبه من البر اکل سب البحر وما لا یوکل سب لا یوکل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. اب امام شافعی کے بھی قول ہے، ایک قول میں ہے فرماتے ہیں کہ نہ کھایا جائے، ایک قول میں ہے ما اکل شبہہ من البر جس کی شکل ملتی ہو کسی بری جانور سے اس کا دریا میں کھایا جا سکتا ہے. وما لا یوکل اور جس کی شکل نہ ملے وہ نہیں کھایا جا سکتا. یہ سارے اقوال جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا یوکل ما مات فی البحر کما لا یوکل ما مات فی البر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے میتا اگر خشکی میں کوئی جانور مر جائے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اسی طرح اگر دریا میں بھی کوئی جانور مر جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی تو میتا ہے نا کہ اللہ نے قرآن حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میتا حرام. وقد ورد حدیث نحو ذلک
وقال ابن مطلع حدثنا عبد الباقی وابن فاتح قال حدثنا الحسین ابن اسحاق التستری عبد الله بن موسى بن عثمان قال حدثنا الحسین ابن يزيد الطحان قال حدثنا حفص بن غياث بن ابي زيد بن ابي الزبير عن جابر قال قال ما سبتموه وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. اس حدیث مبارک میں بھی آیا حضور نے فرمایا کہ جو تم شکار کرو، شکار کرنے کے بعد مچھلی مر گئی وہ تو جائز ہے، لیکن جو خود دریا میں مر کے الٹی ہو گئی، اس میں پھونک آ گئی، ہوا بھر، اس کو مت کھایا کرو. ثم روى من طريق اسماعيل بن يزيد انيس بن زبير جار به وهو منكر وقد احتج الجمهور من اصحاب مالك والشافعي عن حنبل بحديث الانبر المتقدم ذكره وبحديث هو الطهور ماءه وحل ميته. وروى الامام ابو عبد الله الشافعي ان عبد الرحمن بن ابي قال احلت لنا ميتتان ودمان. اللہ نے ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے ہیں اور دو خون. المیتتان فالحوت والجراد، میتتان میں سے مچھلی اور مکڑی. واما الدمان، دو خون جو حلال ہیں، فالکبد والطحال، کہ بندے کے اندر جو جگر ہے یا اس کی تلی ہے وہ بھی تو خون ہے، وہ حلال ہے. رواه احمد ماجہ والدارقطنی والبیہقی وشواہد ورواه موقوفا واللہ اعلم. تو اب مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دریا کا جانور جو ہے، مچھلی ہے یا جو بھی چیز ہے، الا مینڈک، وہ کہتے ہیں وہ سب حلال ہے. اور اگر وہ دریا میں مر جائے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو مچھلیاں یا جانور دریا میں مر جائیں نا، وہ الٹے ہو کے پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ مر گیا. وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی حلال. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جانور خشکی میں مر جائے میتا، وہ حرام ہے. اسی طرح اگر دریا میں بھی مر جائے تو میتا ہے، جب میتا ہے تو حرام. حرمت علیکم المیتہ، قرآن ہے نص قطعی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم نے مچھلی شکار کی، صاف بات ہے کہ بعد میں تو مر جائے گی نا، تو وہ تو حلال ہے. لیکن اگر وہ دریا میں خود بخود مر جائے تو لا تاکلوا، پھر اس کو نہ کھاؤ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے استدلال فرمایا ہے. یاد رکھو. اور ویسے ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اباحت اور حرمت میں اختلاف ہو جائے کہ بعض چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، بعض چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حرام ہے، تو پھر ترجیح حرمت کو دی جاتی ہے، یعنی حرام سمجھا جائے، اس کو حلال نہ سمجھو. کیونکہ اگر حلال سمجھو گے تو غلطی میں پڑ جاؤ گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو پکڑا تو نہیں جائے گا نا قیامت میں آپ نے مچھلی کیوں نہیں کھائی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مشتبہ چیز سے بچ گئے. اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان میں کچھ امور مشتبہ ہوتے ہیں کہ حلال کا بھی شبہ ہے اور حرام کا بھی شبہ ہے. حضور نے فرمایا سے بچ جائے کرو، کیونکہ جو آدمی ان شبہات سے بھی بچ جائے گا تو گویا وہ حرام سے تو بچ گیا. تو اس لیے احتیاط بھی اسی میں ہے. ویسے اللہ تمام ائمہ فقہا پہ اور ائمہ محدثین پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جیسے میں نے آپ کو 1000 بار عرض کیا ہے کہ ان سب کا مستدل جو ہے نا جی، اصل جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اس کے بعد پھر صحابہ کا درجہ، اس کے بعد بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کیا جائے.
اور اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کپڑا سلانا ہو تو تم جا کے لوہار کو دے دو، اور کتاب جلد کرانی ہو تو سنار کو دے دو. یہ نہیں ہے، اپنے اپنے فن کے آدمی کے پاس جانا پڑے گا. تو اجتہاد بھی وہی لوگ کریں گے جو اجتہاد کے قابل ہوں گے. ہر آدمی مجتہد نہیں بن جائے گا. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ 4 امام آئے اور جھگڑا ہو گیا. اگر ہر بندے کو مجتہد بنا دے پھر تو کتنے امام پیدا ہو جائیں گے؟ ان کو کون روکے گا؟ ہر آدمی ایک نیا فتویٰ دے گا. اور اجتہاد بھی ان مسائل میں یاد رکھو کیا جاتا ہے جس میں قرآن حدیث نہ ہو، وہاں اجتہاد ہو. قرآن میں مسئلہ موجود ہے، بات ختم ہو گئی. حدیث مبارک میں مسئلہ موجود ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ مشکل یہ ہو گئی کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ اجماع میں ہے، اقوال صحابہ میں بھی نہیں ہے، اور امت کو مسئلہ پیش آ گیا، کیا کرو؟ جیسے اب دیکھیں، اس کی ایک مثال میں عرض کروں کہ آج کل یہ عام ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری ہو گئی، کمزوری ہو گئی تو فوراً دوسرے آدمی کا خون لے کے اس کو خون دیا جاتا ہے مریض کو، کہ بھی اس کا خون رہ گیا ہے، اس کو خون کی کمی ہو گئی. تو اب ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے خون کا گروپ ملاتے ہیں، جس کا خون میچ کر جائے گا اس کو خون دیں. اب یہ خون ٹرانسفر کرنے والا جو مسئلہ ہے نہ حضور کے زمانے میں ہے نہ صحابہ کے زمانے میں ہے. اس زمانے میں تو کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں، نہ ڈاکٹر تھے نہ خون کے گروپ تھے، نہ اس کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ تھا. بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا. اب یہ کیا کریں؟ بھی یہ جائز ہے یا مریض کو مرنے دیں؟ تو اب علماء نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا، انہوں نے کہا بالکل جائز. کیسے جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز اس لیے ہے کہ اگر ایک بچے کو ماں کے بجائے کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جائے تو دودھ پلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ اگر ماں نہ پلائے تو پھر کسی اور روزے آپ کو رکھنا پڑے گا. اور بالکل عملاً یعنی ثابت ہے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بجائے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری ماں کا دودھ بچے کو دیا جا سکتا ہے. اب علماء نے قیاس کیا کیا کہ بھئی وہی دودھ بدن میں جا کے خون بن جاتا ہے، تو اگر دودھ دینا جائز ہے تو خون دینا بھی جائز. تو انہوں نے ایک مسئلہ جو تھا وہ پیدا کر دیا. اس کو کہتے اجتہاد وہی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ مسئلہ نہ ملے. اگر قرآن موجود ہے، نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، کسی کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تقلید جو کہتے ہیں شرک ہے یا حرام ہے یا کفر ہے، وہ تقلید جو نص کے مقابلے میں آئے. قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے. تو ایسی تقلید جو ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے. دین کے مسائل میں تقلید کے بغیر تو کوئی حل ہی نہیں ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر کسی کا گزارا ہو سکتا ہو. لازمی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقلید شروع ہوتی ہے. پہلے اماں اماں کرتا ہے، پھر ابا ابا کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو سیکھتا ہے، پوچھ کے ہی سیکھے گا نا. تو اس لیے ہمیشہ حتیٰ کہ مرنے تک بھی تلقین کی جاتی ہے کہ بھی تم سے اگر سوال ہو تو جواب دینا. من ربک کا ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام، ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد رسول اللہ. تو اس وقت بھی یعنی حالانکہ وہ تو بیچارہ مر چکا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالی تمام ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء، اولیاء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ وہ صاحب البیت جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. ہمیشہ یاد.
اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ بھی آئے خاموش ہو جائے. یہ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ یہ امام کا قول جو ہے حدیث کے خلاف ہے، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کیا امام کے پاس کوئی دوسری حدیث موجود ہو جو تمہارے علم میں نہ ہو، تو پھر اس کا آپ کیا کریں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بالکل ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس میں خاموش رہیں. اب خواب ہے، تعبیر آپ نہیں جانتے ہیں، بالکل تعبیر نہ دیں. اسی طرح آپ سے کوئی نکاح اور طلاق کے مسئلے پوچھتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، قطعاً کسی کو نہ کہیں، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں. آپ نے مسئلہ بتا دیا، وہ تو خوش ہو گیا، بھلا مولوی کہتا ہے جی، اور جی بھلا مفتی سے ہم نے فتویٰ لے لیا ہے. اللہ کے بندے پوری جمہور امت جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہے ان کو بھی تو دیکھا کرو. تو اس لیے بہرحال جو مسائل ہیں ہم کسی پر الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن امام ابو حنیفہ کے دلائل ذرا زیادہ قوی ہوتے ہیں، طاقت والے. طواف کا شروع کرنا جو ہے بالکل حجر اسود سے ایک ذرا سا پہلے کھڑے ہو کے نیت ہو، پھر سامنے ہوں اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر چل پڑے. ایسے کھڑے ہوں کہ یہ آپ کا کندھا جو ہے حجر اسود کے ایسے گول ہے اس کے کنارے کے برابر، پھر سامنے جائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر. کہتے جی کہ میں مکے میں آیا ویزے پر کام کرنے کے لیے، میں نے احرام نہیں باندھا تھا. پھر ایک مولوی نے کہا کہ یہ گھر سے باندھ کے عمرہ کر لو. گھر سے عمرہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو جو عمرہ تم نے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اپنے میقات سے باندھ کے نہیں آئے تھے، کیونکہ تم نوکری پہ آئے تھے، نیت عمرے کی نہیں تھی، تو دم سے بچ جاؤ گے، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے. اسی لیے اب دیکھیں نا امام بڑی فرماتا ہے کام کے لیے آؤ یا اپنے حج کے لیے آؤ یا بغیر احرام کے نہ ہو کسی بھی شکل. بعض ائمہ رعایت دیتے ہیں کہ بھئی اگر نوکری کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس وزٹ ویزا ہے، اس کو کمپنی نے بلایا ہے، وہ آئے تو کوئی حد نہیں. بعض فرماتے پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میقات کیوں بنایا گیا ہے کہ اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو. اب اگر یہ تیری ڈیوٹی والی کام آ گیا تو نہ باندھا نہ ہوا تو پھر تو تیری مرضی پہ ہو گیا، میقات کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اور دوسرا امام بڑی فرماتے ہیں کہ کیا تم کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضور پاک نے کبھی میقات سے آئے ہوں اور احرام نہ باندھا ہو؟ ہمیشہ احرام باندھا ہے، ما سوا فتح مکہ کے. جب حضور فتح مکہ پہ آئے احرام نہیں باندھا، اور پھر وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے احرام نہ باندھنے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے حرم میں دشمنوں سے جنگ لڑنے کی. اس کے بعد پھر حرام ہے، کسی کو اجازت نہیں. حالانکہ اللہ اجازت دے چکے تھے، عمرہ کرنا حضور پہ ضروری نہیں تھا، لیکن حضور کا دل برداشت نہیں کر سکا. جب آپ جنگ حنین کے موقع پر جعرانہ میں آپ نے قیام فرمایا تو رات کو وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر گئے. یہ ہوتے ہیں جی بہانے، مجھے کام تھا، میری احرام کی چادریں جو تھیں وہ سامان میں چلی گئیں، میرے پاس چادریں نہیں تھیں. وہ اللہ کے بندے، اللہ ہدایت دے، تم عمرے پہ آ رہے ہو، یہ 2 چادریں اپنے ساتھ ہی رکھ سکتے تھے، اس کو سامان میں ڈالنا تھا. اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین سے تم رجوع کر لیتے تو 2 چادریں باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی جہاز میں آ گیا، ہوائی جہاز میں آ گیا، اب نہ غسل کرو، نہ 2 رکعت نفل پڑھو، نہ 2 چادریں باندھو. جب میقات سے قریب آ جائے تو وہی قمیض بنیان نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، اس کو چادر کی طرح کندھے پہ ڈال دو، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے آ جاؤ، جدے میں اتر کے چادریں باندھ لو، عمرہ ٹھیک ہے.
مشکل تو یہ ہے نا کہ مسئلہ تم بعد میں پوچھتے ہو جب غلطی کر لیتے ہو، جب طلاق دے دیتے ہو اب آگے پوچھتے اور جناب میں غصے میں تھا جی مجھے بڑا غصہ، اور تو پاگل محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا۔ اگر ایک آدمی چھٹی پہ گیا، واپسی پہ شدید بیمار تھا، اس لیے احرام نہیں باندھا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو پھر بھی تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گا، کیونکہ تمہیں بیماری نے احرام سے روک دیا۔ تو قرآن ہے بہن، صرف تم فبست ایسا من الحدی، اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی دو، دم دو۔ میرے والدین اسلام سے پتہ نہیں عمرے کے لیے آیا، احرام جتنے سے باندھا ماشاءاللہ ایک بکری دم بھی پڑ گئی اور اصل عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو وہی ہے ان کا جو اپنے گھر سے آگے کر رہے تھے، وہ تو انہوں نے کیا نہیں، باقی تماشا دیکھنے آئے تھے۔ بھائی قادیانی جو ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ متفق علیہ کافر ہے، باقی کافروں سے کاروبار کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچو، دور رہو، نہ کرو ان کے ساتھ، ورنہ تو یہودیوں سے نہیں کر رہے ہیں، نصرانیوں سے نہیں کر رہے ہیں، ہندوؤں سے نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، تمہیں جن علماء کی تحقیق پر اعتماد ہو اس پہ عمل کرو، ان پر اعتماد ہے جو ناجائز کہتے ہیں تو نہ کیا کرو، حنفی اور شافعی تو قائل ہیں کہ کیا کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، اور کوئی ضروری بھی نہیں، فرض بھی نہیں۔ نمازی کے آگے کبھی نہ گزریں، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، صرف جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو گزرنے کا حق ہے کہ وہ آگے طواف کر سکتے ہیں۔ تو اب میرا مسئلہ گزارش یہ ہے کہ یہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ مجبوری ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اگر ہم بیٹھے رہیں پھر تو ہم 2 گھنٹے بھی نہیں نکل سکتے، تو اس کا ایک حل ہے، اپنے آگے مثلا کوئی ٹھیلا رکھ لیا، سترہ بن گیا، اس کے آگے گزر جائے تو گزر جائے، یا اگر تمہیں مجبوراً گزرنا ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، 10-15 منٹ نہیں بیٹھ، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، راستے بن جاتے ہیں، لیکن اگر تم نے گزرنا ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جاؤ۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیے، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہیں پانی پینا بھی نہیں آتا، کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ جیسے مرضی ہے جناب، کھڑے ہو کے پیو، بیٹھ کے پیو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہ کہو کہ ہر حال میں کھڑے ہو جاؤ، یہ غلط ہے۔ کہتے جی کہ جب سے رمضان فرض ہوا ہے، جب چاند مشرق میں دیکھا جاتا تو مغرب والے روزہ رکھتے تھے، آج کل یہ نظام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو پہلا آپ نے لکھا ہے نا، مشرق والے دیکھتے تھے اور مغرب والے روزہ، پھر اطلاع کیسے ملتی تھی؟ یہ بھی تو لکھ دیتے نا، ریڈیو تھے، ٹیلی فون تھا، آئی پیڈ تھے، انٹرنیٹ لگائے ہوئے تھے تم نے۔ اللہ کے بندے اپنے مسئلے خود نہ گھڑے کرو۔ حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، عید کرو، یہ تو حضور کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اب روزہ رکھے۔ باقی یہ ہے کہ 7 اقلیم ہیں، ابھی بھی پاکستان کا اور سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے،
اچھا، امریکہ میں بعض سٹیٹ میں اور سعودی عرب میں 10 گھنٹے کا فرق ہے. میرا بچہ جہاں پڑھتا ہے اس کا اور ہمارا 13 گھنٹے کا فرق ہے. تو اب کیا کرو گے؟ عید ایک دن کرو گے؟ یعنی جب یہاں ماشاء اللہ مغرب ہوتی ہے وہ تو عشاء بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تم پھر عشاء پڑھ لو، چونکہ پاکستان میں عشاء ہو گئی ہے. بھئی جب فرق ہے تو مہینے میں کتنا فرق جا کے پڑے گا؟ کبھی ایک دن کا، کبھی 2 دن کا. یہ تو ایک نیچر بات ہے. اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا، میں واپس آ رہا تھا کراچی سے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. جہاز میں جناب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ کراچی کے ٹائم کے مطابق افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم کھانا چلا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں. سامنے سورج نظر آئے گا، کھڑا کرے گا، خدا کا خوف کرو، اتنے لوگوں کا روزہ برباد کرانے کا ذمہ دار پائلٹ ہے. یہ مفتی کب سے بن گیا ہے؟ کراچی میں ٹائم ہو گیا نا، جہاں ہم ہیں یہاں تو نہیں ہوا. ہم نے تو ابھی اس وقت کو دیکھنا ہے جس جگہ ہم جا رہے ہیں. ابھی اور سامنے سورج نظر آ رہا ہے. جب تک معلوم نہ ہم دونوں نہیں کھول سکتے. اور جی اتنی لیٹ ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں، مر جائیں، مسئلے خود تو نہ کھڑے کرو. مرنے کے بعد، جنازے کے بعد دعا مانگیں تو جنازے میں پہلے آپ بد دعا کرتے ہیں، دعا بعد میں کرتے ہیں. نہیں، جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا ہے، بد دعا ہے. تو جب حضور والی دعا کر چکے ہیں، مولوی والی دعا میں نہیں مانتا. اگر کسی آدمی کے مرنے کے بعد کسی دن لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن پاک کلمہ وغیرہ پڑھایا جائے، ثواب بخشا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دن مقرر نہ کرو. سارا مہینہ خیرات کرتے رہو. پتہ لگے نا کہ تمہیں باپ سے کتنی محبت ہے. صرف 30 دن میں ناک اونچا کرنے کے لیے کل خانی شریف ہو جاتی ہے، وہ تو بدعت ہے. کھلانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، 7 جمعراتیں بھی حرام ہیں، 40واں بھی حرام ہے، کونڈے بھی حرام ہیں. تمہیں والد سے محبت ہے، تم روزانہ ماشاءاللہ ایک دیگ پکا کے کھلایا کرو پورا مہینہ. کوئی مولوی نہیں روکے گا، جائز بھی ہے، ثواب بھی پہنچے گا. قرآن پڑھانا ہے، سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھاؤ اور کہو قرآن پڑھو. ایک کرائے پر قرآن پڑھواتے ہو، ثواب بھی کرائے پر، مولوی بھی کرائے پر، ختم شریف بھی کرائے پر، ختم صغیر بھی کرائے پر اور کبیر بھی کرائے. اچھا، مولوی بھی ماشاءاللہ بڑے چلاک ہیں، پیسے زیادہ دو تو ختم لمبا پڑھتے ہیں، اور تھوڑے تو چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں. اگر سال میں کسی دن لوگوں کو اکٹھا کر کے درود پڑھا جائے، تم خود درود پڑھو. کس نے حکم دیا کہ اکٹھا کرو؟ ہر مسلمان درود پڑھے اور روز پڑھو، چلتے پڑھو، بیٹھے پڑھو، مسجد میں پڑھو، باہر مسجد میں پڑھو، ہر وقت پڑھتے رہو. کسی ایک دن اکٹھا کر کے تم نے دکھانے لوگوں کو کہ آج ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہم ہندوستان سے آئے، حنفی مسلک پہ ہیں، ایک عمرہ کر چکے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. جتنے چاہو نفلی عبادت ہے، جو عبادت قرآن حدیث میں ثابت ہو اس پر پھر عدد کی پابندی نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو، طواف کرنا ثابت ہے، 100 طواف کرو، 1000 کرو. عمرہ ثابت ہے، 100 عمرہ کرو، نہ کرو. کہتے ہیں کہ تبلیغ والے جو کام کرتے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، آپ ساتھ جا کے دیکھ لیں. اچھا ہو تو لگ جاؤ، برا ہو چھوڑ دو. میرے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تجربہ کرو نا. یہ چیزیں تو چکھنے سے پتہ لگتا ہے نا کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، بولنے سے پتہ نہیں لگتا. تم 3 دن، 7 دن، 40 دن جتنا فراغت ہو چلے جاؤ اور ان کو نوٹ کرتے رہو کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. کیا وہ گناہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، قتل سکھاتے ہیں، دہشت گردی سکھاتے ہیں، یا نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، تہجد پڑھواتے ہیں، اور وہ دعائیں سکھاتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو کیا پڑھو اور نکلو تو کیا پڑھو اور کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، کھانے کے بعد کیا پڑھو، کسی مسجد میں آبادی پہ نظر پڑے تو کیا پڑھو، جب داخل ہو تو کیا پڑھو اور نکلو تو کیا. وہ تو ساری حضور کی سنتیں سکھلاتے ہیں. تجربہ کر لو، ہماری بات نہ مانو، تجربہ کرو.
کہتے جی کہ امام صاحب کے ہم سامنے ادھر قریب ہوتے، میرا بھائی اللہ ہدایت دے، دیکھو یہ ہے کعبہ، امام اس طرف کھڑا ہے، اگر اس طرف ہم آگے ہیں تو کوئی بات نہیں، ادھر بھی آگے ہیں تو کوئی بات نہیں، ادھر بھی آگے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس جانب امام کھڑے ہیں اس جانب کوئی آگے نہ ہو، اور وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تو ہم آگے ہو ہی نہیں سکتے۔ جنازے کی نماز کعبے مبارک سے باہر ہوتا ہے، کعبہ مبارک میں جو لوگ جب نیت کرے وہ کیسے، کعبے کے اندر کوئی ہوتا نہیں تو نیت کیسے کرے گا؟ کعبے کا تو دروازہ ہی بند ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں حرمین شریفین کے جو خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، زمزم والے ہیں، اکثر داڑھی مڈاتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کو کعبے میں رہتے ہوئے یا مدینے میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کا اور حضور کے روضے کا حیا نہیں آیا تو مولوی مکی کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ خود فیصلہ کریں کہ قیامت میں جب جائیں گے کہ پیسے کے لیے دیکھا ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حضور کی سنت پہ نہیں چلیں گے۔ حرم شریف کے خادم اگر ایسا کرتے ہیں کہ دلیل نہیں، تم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، نہ موقع والوں کا پڑھا ہے، نہ ان خادموں کا پڑھا ہے، وہ کام کرو جو حضور نے کیا ہے۔ ننگے پڑھنا نماز ثواب ہے؟ بالکل ثواب نہیں ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو پڑھ، اگر ہے تو کوئی حکم نہیں کہ پھینک دو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کا حکم ہے، اور میرے مدنی پاک نے ساری زندگی ما سوا احرام کے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کریں، گزارش یہ ہے کہ بعض ملکوں میں یہ بے ادبی ہے، وہ نہ کریں، لیکن بعض ملکوں میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھو نا، مردے کو لے جاؤ گے، کیسے لے جاؤ گے؟ پاؤں کرو گے نا پہلے کعبے کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب کھڑا ہو تو کعبہ سامنے ہو، اگر سر کرو گے تو کعبے کو پشت دے کے کھڑا ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں جو پاؤں نہیں کرتے وہ بے ادب ہے۔ ہم تو با ادب ہیں کہ جب کھڑے ہوں گے تو سامنے کعبہ ہوگا، اس لیے جن ملکوں میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے وہ نہ کیا کرے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، والد ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے عمرہ ہو، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ آپ کے درس کو سنتے ہیں، قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، صف پوری کریں، لیکن صفیں خالی رہ جاتی، اللہ ہدایت دے، نماز کی صف پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ عمرہ کیا، طواف اور صفا دونوں نے کر لی، بعد میں ایک عورت نے دوسری عورت کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے خود بھی کاٹ سکتی ہے، ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اذان کے بعد جو 2 رکعتیں حضرت بلال پڑھتے تھے تو حضور پاک نے تعریف کی، تو جس بات پہ حضور تعریف کرتے صاف بات ہے، وہ سنت ہے۔ سورت فاتحہ مقتدی اگر حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ سب کی نماز ہوتی ہے۔ گاڑی، مکان یا سامان نقد اور بشت میں مہنگا ہو بالکل جائز ہے۔ کوئی چیز گروی رکھنا، مکان، کھیت، جائز ہے، گروی رکھ کے قرضہ لینا جائز ہے۔ میں جزان سے آیا، تھکاوٹ کی وجہ سے ہوٹل میں احرام کی حالت میں سو گیا، احتلام ہو گیا، پہلے احرام کی ناپاک صاف کیا، مکمل غسل کیا، احرام کی نیچے والی چادر کو دھو لیا، دوبارہ احرام باندھا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ انسان ہے، مجبور ہے، اور جو بات نیند میں ہو اس کا تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ جب آدمی نیند میں ہو، جب تک وہ نہ جاگے اس پہ گناہ نہیں،
جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزوں سے حضور نے فرمایا کہ قلم اللہ نے اٹھا لی ہے کہ ایک دیوانہ ہے جب تک عقل نہ آئے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے جب تک بالغ نہ ہو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. اور ایک نیند میں ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو حالت نیند میں کوئی حرکت ہو گئی ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ولحفظ بلدك الأمين. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں جوان ہیں ان کے خیر اور مودت کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں تحفیظ کا کام ہے تدریس ہے تبلیغ ہے دعوت ہے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کے مدارس ہیں معاہد ہیں معابد ہیں مساجد ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں مشرق میں ہیں مغرب میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.